جب بھی کوئی مسلمان اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے اور لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ساری زندگی بھٹکتا رہے گا اور گمراہی کے راستے پر رہے گا، اسے کبھی بھی ہدایت نہیں ملنی۔ اور یہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے امت کو کیا تھا، اور اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، اللہ کی کتاب کو میرے بات مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ جو بھی شخص اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو شخص بھی اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ بے شک اللہ کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ آج جس طرح ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک سے کتنی دوری بنا لی ہے اور اللہ کے رسول کے حکم پر بالکل بھی عمل نہیں کیا۔ آج ہمیں اس بات پر زیادہ فخر ہے کہ کوئی ہمیں بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی اور شیعہ کہے، بلکہ ہمیں تو خود کو مسلم کہلوانا چاہیے تھا، اور قرآن پاک میں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم خود کو مسلم کہلواتے شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی مرنا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ اور سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اور اس سے اگلی آیت میں ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور پھر سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہودی اور نصرانی اللہ کے پیغمبروں کی امت نہیں تھے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس بنیاد پر اپنے آپ کو الگ نہ کرو۔ سورہ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اور اب میں قرآن کی ایک اور آیت کا ذکر کر دوں کہ جس میں اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ہم ان لوگوں کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ جب فرقے بنانے پر اتنی سخت آیات اتری ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کے سوا وہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے اور وہ جماعت ہے۔ تو جب بار بار اسی بات کا قرآن و حدیث میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں ہدایت ہے، تو پھر ہم لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں واضح اور کھول کھول کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کے محبوب نے بھی اپنی بات امت کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا اس بارے میں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، جبکہ ہم پر کسی فرقے کا ٹیگ لگا ہوگا، کیونکہ اس دن بادشاہ تو اللہ ہی کی ہونی ہے اور اس دن بات بھی اللہ کے رسول کی سنی جائے گی۔ تو ہم کس کے سر اپنا مقدمہ لڑیں گے جبکہ ہم نے نہ تو اللہ کی بات مانی اور نہ اس کے رسول کی، اور ہم ہیں کہ صرف اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ فلاں بندے کی بات سننی ہے اور فلاں بندے کی نہیں سننی، جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں بھی اسے پائے وہ اسے حاصل کر لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسے ہے جیسے خنزیروں کو جواہرات، موتیوں اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ اور تو اور اگر شیطان بھی اگر صحیح بات بتائے تو ہمیں تو اس کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس کی بات کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے۔ پھر یہ تو سب کے سب مسلمان ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کر دین بیان کرتے ہیں، اور دین بیان کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کسی تک پہنچانا، کسی کو بتانا، نصیحت کرنا، اس بات کا تو ہمیں اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔
ہاں کسی کو کسی کی کہی ہوئی بات پر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، آپ اس شخص کی کہی ہوئی بات پر تحقیق ضرور کریں، اگر بات ویسے ہی ہے جیسے وہ بیان کرنے والا کر رہا ہے تو اس کو ضرور مانیں، وگرنہ اس کی بات کو چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے گا تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سخت الفاظ ہیں کہ ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں سب کو سنیں اور خود بھی سرچ کریں قرآن و حدیث کو، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اسی بات کا تو ہم سے قبر میں بھی سوال ہوگا، جب میت کو قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کا جواب نہیں آتا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے خود جاننے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تو وہ میت کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، اور پھر اسی بات پر اسے لوہے کی گرزوں سے مارا جائے گا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر وہ چیخو پکار کرے گا، اور اس کی چیخو پکار جنوں اور انسانوں کے سوا آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بہت اچھا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی علم کی بات کو پڑھا یا سنا یا علم حاصل کیا تو ہم سے پوچھ ہوگی، اور اگر جاہل ہی مر گئے تو اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو اس لیے سب کو سنیں، چاہے انجینئر محمد علی مرزا ہو، یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہو، یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، یا سید فیض احمد ہو، مولانا اسحاق صاحب ہوں یا پیر اجمل رضا قادری صاحب، طارق جمیل صاحب ہوں یا رضا حاکم مصطفی صاحب، سب کو سنیں اور جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو لے لیں، اور اگر نہیں تو اس بات کو چھوڑ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔